ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا بیوپار کاروبار محنت مزدوری شادی بیاہ بال بچے آل اولاد ماں باپ رشتہ دار دوست و احباب، یہ سب کچھ حتیٰ کہ ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہم سمجھتے ہیں۔ کسی کو زیادہ سنے آتا ہے، کسی کو کم سنے آتا ہے، کوئی زیادہ دیکھتا ہے کوئی کم دیکھتا ہے، کسی کی ناک لمبی ہے کسی کی چوڑی ہے کسی کی موٹی ہے، کسی کے ہاتھ میں دم ہے کسی کے ہاتھ میں دم نہیں۔ یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو، کیا اس سے بھی تمہیں بڑی دلیل کی ضرورت ہے کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی ایک خالق ہے؟ تو جو دہریہ آیا ہوا تھا سوال پوچھنے کے لیے، اس نے یہ جواب سن کر لاجواب ہو گیا، فوراً مسلمان ہو گیا۔ دیکھیے کتنا چھوٹا سا چہرہ ہے، سب کا رنگ الگ، سب کا چہرہ الگ، سب کی سوچ الگ، دماغ الگ، میموری پاور الگ، آنکھ الگ، ناک الگ، زبان الگ، دانت الگ، بولنے کا انداز الگ، آواز الگ، کسی کی موٹی کسی کی باریک۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ ہم سب اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، اور اللہ پاک نے جتنے پیغمبر اور رسول دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، ان سب پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، ان تمام کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، سب کو اپنی جگہ برحق مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لاتعداد فرشتے ہیں، تمام فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اور مختلف کاموں میں ان کو لگایا ہوا ہے، اور دنیا میں جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک نے
جیسا مقدر فرمایا ہے ویسا اس دنیا میں اس سے پہلے ہوا تھا، اب ہو رہا ہے اور آئندہ چل کر بھی ہونے والا ہے۔ غرض ہے کہ ہم توحید پرست ہیں، ایک اللہ کو خدا ماننے والے، اللہ کے سوا ساری کائنات میں کسی کو بھی ہم خدا نہیں مانتے، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا بیوپار کاروبار محنت مزدوری شادی بیاہ بال بچے آل اولاد ماں باپ رشتہ دار دوست و احباب، یہ سب کچھ حتیٰ کہ ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہم سمجھتے ہیں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے، ہمارے اس یقین کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ شیطان کے وساوس میں پھنس جاتے ہیں اور ہماری زبانوں سے اللہ کی شان میں گستاخی والے الفاظ نکل جاتے ہیں، یا کم از کم ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے جاتے رہتے ہیں جن سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اور ہماری توحید میں اس کی وجہ سے کمی آ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم انہی باطل خیالات کے پیچھے پڑ گئے اور اسی کے پیچھے چلتے رہ گئے تو دھیرے دھیرے پاسبلٹی ہے، امکان ہے کہ ہم اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے ہمیں وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، موت تک ہمیں ایمان پر اسلام پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کس پر کس وقت کیا حالت آ جائے معلوم نہیں ہے، کسی بڑی مصیبت میں آدمی گرفتار ہو گیا تو وہ اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے، یا اچانک کسی کو حد سے زیادہ مال و دولت حاصل ہو گئی، وہ تکبر اور غرور میں آ کر کے اپنے آپ ہی کو وہ سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو ہمیں روزانہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں مرتے دم تک تیرا بندہ بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، شرک سے کفر سے منافقت سے ہماری حفاظت فرما۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں عوام کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور اس کا معنی مطلب ذہن میں لا کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے کہ ساری کائنات کا بنانے والا ایک خالق ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی قدرت والا ہے،
بڑی عجیب و غریب اس کی قدرت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو اگر پہچاننا ہو، اللہ کو اگر پہچاننا ہو کہ وہ کون ہے، کیسی قدرت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو مخلوق بنائی ہوئی ہے اس میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں جتنا بتا دیا، اللہ کے بارے میں اتنا عقیدہ رکھو، ایسا بیلیف اپنے اندر رکھو۔ باقی اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں غور و فکر نہیں کرنا، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ کس میں غور و فکر کرنا؟ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں غور و فکر کرنا۔ چاند سورج ہے، زمین و آسمان ہے، دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں انسان ہے، اس میں غور و فکر کرنا۔ دیکھیے اللہ پاک نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہوئی ہے، کتنا لمبا چوڑا یہ آسمان ہے کہ کبھی اس کے اندر کوئی پھٹن نہیں آئی ہے، بغیر کسی پلر کے یہ آسمان کھڑا ہوا ہے۔ اور اس آسمان کو اللہ نے چاند سے، سورج سے، ستاروں سے سجایا ہوا ہے۔ چاند کا اپنا کام ہے، سورج کا اپنا کام ہے، ستاروں کا اپنا کام ہے، بادلوں کا اپنا ایک کام ہے۔ سب اپنے اپنے کاموں پر، اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں۔ روزانہ سورج کو وقت پر کون نکال رہا ہے اور وقت پر کون اس کو غروب کر دیتا ہے، اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چاند نکل آتا ہے، چاند کی چاندنی نظر آتی ہے، ستارے نمودار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو نیند آ جاتی ہے۔ پھر صبح ہوتی ہے، آدمی جگ جاتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اپنے کام و کاج پر نکلنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب کرنے والی ذات کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ اللہ پاک ایسی قدرت والا ہے، اس ساری کائنات کو بغیر کسی سیمپل کے بنایا ہے۔ یہ آسمان ہے، آسمان کو بنانے سے پہلے دنیا کے اندر آسمان جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ چاند کو بنانے سے پہلے چاند جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ سورج کو بنانے سے پہلے سورج جیسا کوئی سیمپل نہیں تھا۔ آج دنیا میں انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے وہ کاپی کر کے بناتا ہے۔ پرندے کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا تو ہوائی جہاز کو بنا دیا۔ انسان کے دماغ کو دیکھا کہ اس کے اندر گراسپنگ پاور ہے، میموری پاور ہے، اسی جیسا اس نے میموری کارڈ بنا دیا، کمپیوٹر بنا دیا۔ انسان کی آنکھ کو دیکھا کہ وہ سامنے آنے والی چیز کی تصویر کو لیتی ہے، اس کے بعد انسان کو وہ آدمی نظر آتا ہے، تو اس سے اس نے کیمرے کو وجود میں لایا۔ انسان دنیا میں جو بھی چیز بناتا ہے وہ یونیک نہیں ہوا کرتی ہے، کاپی رائٹ ہوا کرتی ہے۔ کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہی اس پر انویسٹیگیشن کر کے، ریسرچ کر کے کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر کے آتا ہے۔ پہلے اس کا سیمپل ہوتا ضرور ہے دنیا میں، لیکن اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس سے پہلے کوئی انسان دنیا میں تھا ہی نہیں۔ اس کی شکل صورت کسی کو معلوم ہی نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کون سی مخلوق اس مٹی سے بننے والی ہے، اس کی شکل کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، اس کی ہائٹ کیا، ویٹ کیا، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی، آنکھ کا کام کیا، کان کا کام کیا، ناک کا کام کیا، زبان کا کام کیا،
ہاتھ پیر کیا کرنے والے ہیں، فرشتوں کو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اللہ پاک نے مٹی سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، 4 عناصر سے انسان کو بنایا۔ اصل چیز مٹی ہے، اس کے اندر باقی 3 داخل ہیں۔ تو بغیر کسی سیمپل کے اللہ نے انسان کو بنایا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اے انسان، اگر تم کو میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی ہے، میری قدرت اگر تم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اپنے اندر ہی غور و فکر کر لے، میں کیا ہوں تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ انسان کی آنکھ دیکھیے، ہزاروں قسم کے رنگ کو یہ آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ انسان کی زبان کتنے قسم کی چیزوں کا مزہ چکھ لیتی ہے۔ کان ہر طرح کی آواز، ماں کی آواز کو الگ پہچانتا ہے یہ کان، باپ کی آواز کو الگ پہچانتا ہے۔ آواز سنتا ہے تو بولتا ہے کہ بیٹا بلا رہا ہے، ادھر سے آواز سنتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹی بلا رہی ہے۔ کوئی گاڑی جا رہی تھی، اس کی آواز سنتا ہے تو بولتا ہے کہ وہ موٹر سائیکل ہے۔ کان کے اندر کیسی خوبیاں، ناک کے اندر کیسی خوبی ہے، پیٹ کے اندر کیسی خوبی ہے۔ کینچی ہے مثال کے طور پر، اگر کوئی آدمی اس کو بھی کھا لے، پیٹ کے اندر جو ایسڈ ہے اس کے اندر اتنا پاور ہے کہ اس کو بھی ہضم کر سکتا ہے پیٹ۔ انسان اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ بچوں کبھی تکبر نہ کرو، کتنا ہی تمہارے پاس مال آ جائے، کتنے ہی تم بڑے مفتی بن جاؤ، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو۔ تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تمہارے پیٹ میں ہمیشہ 1.5 کلو پاخانہ ہوتا ہے، تمہارے پیٹ میں ہمیشہ 1.5 کلو پاخانہ رہتا ہے، ٹائلٹ جا کر آنے کے بعد بھی رہتا ہے، اسی کے ذریعے پورا سسٹم چلتا رہتا ہے۔ سارا کا سارا نکل جائے موشنز میں تو بستر پر آدمی پڑ جائے گا، چل پھر نہیں سکے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو، دور کسی جگہ بریانی بن رہی ہو یا خوشبودار باغیچے سے آدمی کا گزر ہو، یہ ناک اس خوشبو کو سونگھ لیتی ہے کہ بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، فلاں پھول کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن ناک سے 1.5 بالش کے نیچے جو پاخانہ ہے اس کو یہ ناک نہیں سونگھتی۔ اللہ نے کیا کمال اس میں دیا ہوا ہے۔ اگر انسان کے پیٹ میں موجود پاخانے کی بو کو ہماری ناک ادھر سے سونگھنے لگ جائے تو آدمی کا جینا حرام ہو جائے گا۔ انسان کی ناک میں گندگی ہوتی ہے، نیٹ ہوتا ہے، آدمی اس کو سڑک دیتا ہے، بعد میں اس میں بدبو آتی ہے، جب تک ناک میں ہے تو کوئی بدبو نہیں آتی۔ یہ اللہ کا کیسا کمال ہے۔ اللہ پاک نے کیسے پردے جو نظر نہیں آتے ڈالے ہوئے ہیں کہ بدبو ایک جگہ سے آ رہی ہے، چاہے 1 کلومیٹر کیوں نہ ہو دور، اور 1 بالش دوری سے بدبو نہیں آ رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، تم اپنی ذات میں غور و فکر کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ہم سب ان کے مقلد ہیں، ہم سب ان کو ولی اللہ مانتے ہیں، ساری دنیا ان کو ولی اللہ مانتی ہے، بہت بڑے اللہ والے۔ ان کے زمانے میں دہریے قسم کے لوگ رہا کرتے تھے کسی جگہ، ایتھیسٹ، جو خدا کو بالکل نہیں مانتے تھے۔ وہ ہمیشہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مار ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پلان بنایا کہ آج ہم جائیں گے امام اعظم سے ایک مسئلہ پوچھیں گے، اگر اس کا جواب نہیں دیا تو بس قتل کر دیں گے۔ چنانچہ سارے ایتھیسٹ دہریے
حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے، اے نعمان، اے ابو حنیفہ، تو کہتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی خدا ہے جس کا نام اللہ ہے، اس پر تمہارے پاس کیا پروف ہے بتاؤ، اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے بتاؤ۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تبارک و تعالی فوری طور پر جواب ڈال دیتا ہے، فوری طور پر آنسر من جانب اللہ ان کے دل میں القاء ہو جاتا ہے۔ ایک پنڈت نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے آ کر پوچھا، ابھی 100 سال پہلے کا قصہ ہے، مظفر نگر یو پی میں ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہاں تھانہ بھون ایک جگہ ہے، وہاں کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان سے آ کر کے ایک غیر مسلم نے جو کہ پنڈت تھا سوال کیا، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کا کان بھی ہے، اللہ کی آنکھ بھی ہے اور اللہ کی زبان بھی ہے، تو اس میں اور انسان میں کیا فرق ہوا؟ یہ سوال پوچھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا، اے پنڈت ذرا بتاؤ، تم کو سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، کان کو سننے کے لیے کس کی ضرورت ہے بتاؤ؟ کان جو ہے آواز کو کھینچتا ہے، اس کان کو سننے کے لیے کسی اور کان کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے۔ انسان اگر کسی چیز کو دیکھنا چاہے تو آنکھ کی اس کو ضرورت ہے، لیکن آنکھ خود کسی کو دیکھنا چاہے تو اس آنکھ کو دوسری آنکھ کی ضرورت ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ انسان اگر بولنا چاہے تو زبان کی ضرورت ہے، لیکن اس زبان کو اگر بولنا ہے تو اس زبان کو کوئی دوسری زبان چاہیے کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ پنڈت سے حضرت نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ایسا ہے کہ اس کو سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ اس جیسا اس دنیا میں ہے ہی نہیں، انسانوں کے ساتھ اللہ کو تم کمپیئر نہیں کر سکتے۔ پنڈت نے جواب سنا تو بالکل لاجواب ہو گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑا سوال لے کر کے میں حضرت کے پاس پہنچا ہوں، یہاں تو چٹکیوں میں حضرت نے جواب دے دیا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں تم نے بہت پڑھ رکھا ہوگا، تم نے کتابوں میں بہت پڑھ رکھا ہوگا، تبھی اتنے بڑے سوال کا تم نے جواب دیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آج تک میرے ذہن میں کبھی ایسا جواب نہیں آیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ابھی میرے دل میں یہ جواب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے ان کے دل میں جواب ڈال دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے دہریوں نے آ کر پوچھا، ایتھیسٹس نے آ کر پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ اس ساری کائنات کو چلانے والا کوئی ایک خدا ہے، اللہ ہے، اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے بتاؤ؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی میں تھوڑا سوچ میں لگا ہوا ہوں، مجھے تھوڑا سوچنے دو۔ ان لوگوں نے کہا، کیا سوچ میں پڑا ہوا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، آ کر کے کہتا ہے، ایک بہت بڑا پانی کا جہاز ہے، اس میں تجارت کا سامان ہے، لیکن اس جہاز کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، نہ اس میں ملاح ہے یعنی ڈرائیور جو اس کو آگے بڑھائے،
اور سمندر میں وہ جہاز چل رہا ہے، بڑی بڑی موجیں آتی ہیں، لیکن وہ جہاز ڈوبتا نہیں، گرتا نہیں، بالکل پانی کو چیرتا ہوا وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور آگے بڑھتے بڑھتے کنارے تک بھی پہنچ گیا۔ تو وہ جتنے دہریے تھے انہوں نے کہا، اے ابو حنیفہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ چھوٹی سی کشتی کو اگر چلانا ہے تو اس میں آدمی کا بیٹھنا اور اس میں وہ لکڑی کشتی کو آگے بڑھاتی ہے اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اتنے بڑے جہاز کو کوئی نہیں چلائے اور وہ خود بخود کنارے تک آرام سے پہنچ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آفٹر آل ایک پانی کا جہاز خود بخود ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر نہیں پہنچ سکتا، تو یہ ساری کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ سورج وقت پر نکل رہا ہے، وقت پر ڈوب رہا ہے، چاند وقت پر نکل آتا ہے، بادل اپنا کام کر رہے ہیں، ہوائیں اپنا کام کر رہی ہیں، سارا نظام کیسے چل رہا بتاؤ؟ ان دہریوں نے حضرت کا جواب سنا تو فوراً توبہ تائب ہو گئے اور مسلمان بن گئے، سارے کے سارے مسلمان بن گئے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کو پہچان نہ ہو موٹی سی مثال ہے۔ میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ان کو لڑکا ہو، لیکن 9 مہینے کے بعد جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کبھی کہ لڑکی پیدا ہو، لیکن بعد میں دیکھا جب ولادت ہوئی تو لڑکا پیدا ہو گیا۔ تو انسان اپنی منشا کے مطابق اولاد کو پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی سے تم سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، کوئی ایک خالق ہے، کوئی ایک خدا ہے جو اس پیٹ کے اندر کے نظام کو چلا رہا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا کہ حضرت اللہ کے وجود پر کوئی دلیل ہو تو بیان فرمائیں کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، اس پر کوئی دلیل ہو تو آپ ذرا بتائیں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں انسان ہیں ان کے زمانے کے اعتبار سے، ورنہ آج کل تو دنیا میں 195 کنٹریز ہے، 195 کنٹریز ہیں اب دنیا میں، اور تقریباً 800 کروڑ انسان ہیں دنیا میں، مرد عورت چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب ملا کر تقریباً 800 کروڑ کی آبادی ہے ابھی دنیا میں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ ہارون رشید کو جواب میں فرمایا کہ دیکھو دنیا میں اتنے انسان ہیں، سب کی آواز الگ ہے، سب کی زبان الگ ہے، بولنے کا لینگویج الگ ہے، اور سب کی آنکھ الگ ہے، چہرہ الگ ہے، شکل و صورت الگ ہے، سوچ سمجھ الگ ہے، اخلاق الگ ہے، عادات الگ ہیں، ہیبٹس الگ ہیں، ہائٹ الگ ہے، ویٹ الگ ہے، رنگ روپ الگ ہے، کسی کو زیادہ سنے آتا ہے، کسی کو کم سنے آتا ہے، کوئی زیادہ دیکھتا ہے، کوئی کم دیکھتا ہے، کسی کی ناک لمبی ہے، کسی کی چوڑی ہے، کسی کی موٹی ہے، کسی کے ہاتھ میں دم ہے، کسی کے ہاتھ میں دم نہیں۔ یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو، کیا اس سے بھی تمہیں بڑی دلیل کی ضرورت ہے کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی ایک خالق ہے؟ دنیا میں ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں، اللہ پاک نے ساری نظام کو بنایا ہوا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہوا ہے۔ پرندے اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے پرندوں کو وجود بخشا، اور پرندے مختلف قسم کے، ہزاروں قسم کے پرندے آج بھی سائنسدان ریسرچ کر کے کوئی ایک پرندہ لا کر کے سامنے رکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسا پرندہ دنیا میں کہیں دیکھا نہیں گیا۔ دنیا میں ایسے ایسے جنگل آج بھی موجود ہیں جہاں تک انسان ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے،
حالانکہ ہیلی کاپٹر موجود ہے، فلائٹ موجود ہے، ریکٹ موجود ہے، سیٹلائٹ موجود ہے، ڈرونز موجود ہیں، یہ سب ہونے کے باوجود آج بھی دنیا میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں تک انسان پہنچا ہی نہیں۔ اس سے پہلے زمین تھی نہیں، اللہ نے اتنی بڑی زمین کو بنا دیا، اور زمین میں کہیں کی مٹی لال ہے، کہیں کی کالی ہے، کہیں کی نرم ہے، کہیں کی گرم ہے، کہیں کی مٹی سخت ہے، کسی مٹی کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کسی مٹی کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی مٹیوں کو اللہ نے اسی زمین میں رکھا ہوا ہے۔ کہیں مٹی میں سونا چھپا ہوا ہے، کہیں چاندی ہے، کہیں ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، کہیں پیٹرول نکلتا ہے، کہیں ڈیزل نکلتا ہے، کہیں میٹھا پانی، کہیں کھارا پانی ہے۔ یہ سب کون بنا رہا ہے؟ یہ سب کرنے والی ذات کون ہے؟ پرندے دنیا میں ہزار قسم کے، لیکن سب کا رنگ الگ ہے، سب کا چہرہ الگ ہے، سب کی ہائٹ ویٹ الگ ہے، سب کی خوراک الگ ہے، سب کی آواز الگ ہے، سب کی عمریں الگ الگ ہے۔ مچھر آفٹر آل ایک مرتبہ بھی وہ انڈا دیتا ہے تو 300 انڈے دیتا ہے۔ شہد کی مکھی جب وہ انڈے دیتی ہے تو 30,000 انڈے بیک وقت شہد کی مکھی دیتی ہے، 30,000 انڈے۔ جانور دنیا میں کیسے کیسے، جنگلات کے اندر چیر پھاڑنے والے جانور بھی موجود ہیں، چارہ کھانے والے جانور بھی موجود ہیں، سب ایک ہی درخت سے کھاتے ہیں، لیکن کسی سے دودھ نکلتا ہے، کسی سے مشک نکلتا ہے۔ یاد آئی بات، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ کے وجود پر کوئی دلیل ہو تو بتائیں، کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی خالق ہے، اللہ ہے، اس پر کوئی آپ کے پاس دلیل ہے، پروف ہے تو بتائیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک درخت ہے شہتوت کا، کوئی بھی ہو، حضرت نے اس کا نام لیا، شہتوت کا درخت ہے، اس درخت کے پتے بکری کھاتی ہے تو مینگنیاں نکل دیں، اور گائے اس درخت کے پھل کو، اس درخت کے پتے کھاتی ہے تو گوبر نکل آتا ہے، اور اس درخت کے پتے اگر بکری کھاتی ہے تو دودھ نکل رہا ہے، گائے کھاتی ہے تو دودھ نکل رہا ہے، ہرن اگر اس پتے کو کھاتی ہے تو اس کے پیٹ میں مشک بنتا ہے۔ تو ایک ہی درخت کے پتے مختلف قسم کے جانور کھا رہے ہیں تو کسی سے گوبر نکل رہا ہے، کسی سے مینگنی نکل رہی ہے، اور کسی کے پیٹ میں مشک بن رہا ہے۔ ایک پتے کے اندر اللہ نے کس قدر کمال رکھا ہوا، یہ کمال رکھنے والا کون ہے؟ وہی تو اللہ ہے۔ کسی زمانے میں ایک حکیم سے آ کر ایک نے پوچھا، ڈاکٹر حکیم سے آ کر پوچھا کہ حکیم صاحب آپ مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آپ نے اللہ کو کیسے مانا کہ دنیا کو بنانے والا ایک خالق ہے، آپ اس کو کیسے مانتے ہیں؟ یہ تو خود بخود دنیا بن گئی ہے، نظام ویسے ہی چل رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، نظام ویسے ہی آٹومیٹکلی نہیں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ سنو دلیل، ایک پھل ہے ہرڑ، اس کو بولتے ہیں ہرڑ اردو زبان میں، اور تیلگو میں کرکایا بولتے ہیں، کرکایا۔ جو ڈاکٹر صاحب تھے حکیم صاحب، انہوں نے فرمایا یہ جو ہرڑ پھل ہے اس کو اگر چبا کر کے کھاؤ گے تو بھوک لگتی ہے، اس کو اگر پاؤڈر بنا کر کے کھاؤ تو موشنز ہو جاتے ہیں، اس کو اگر ابال کر کے کھاؤ تو موشنز رک جاتے ہیں۔ بتاؤ، ایک پھل کے اندر 3 طرح کی خصوصیات موجود ہیں، کیا اس نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے کہ ایک ہی پھل کے اندر 3 طرح کی خصوصیات آٹومیٹیکلی آ گئی؟ نہیں، اس کے پیچھے کسی کی فیکٹری چل رہی ہے، اس کے پیچھے کسی کا کانسیپٹ چل رہا ہے، کسی کا پاور اس کے اندر داخل ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگوں نے آ کر کے پوچھا کہ حضرت
اللہ کے وجود پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو بتاؤ، اللہ کے موجود ہونے پر آپ کے پاس کوئی پروف ہو تو بتاؤ۔ حضرت نے فرمایا اللہ کو پہچاننا انتہائی آسان ہے، کیوں پریشان ہو؟ ساری کائنات کو چلانے والا ایک خدا ہے، اور اس خدا کا نام اللہ ہے، پیغمبروں نے آ کر ہمیں بتایا ہے۔ چلو میں تم کو سمجھا دیتا ہوں، اللہ کے موجود ہونے پر ایک پروف دیتا ہوں۔ فرمایا ایک مضبوط قلعہ ہے، چاروں طرف سے بند ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں کہیں سوراخ نہیں، ہوا تک اندر جا نہیں سکتی، اس قدر وہ قلعہ بند ہے، اور اوپر سے چاندی کی طرح اس قلعہ میں چمک ہے، اور اندر سونے کی طرح چمک ہے۔ چند دنوں کے بعد اس قلعے کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ خوبصورت بچہ اس میں سے نکل آتا ہے، اور چون 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 کر کے آواز نکالتا ہے، دانہ چگنے لگتا ہے۔ انڈے کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ بالکل بند ہے چاروں طرف سے، ہوا اس میں داخل نہیں ہو سکتی، کوئی آدمی اندر جا نہیں سکتا، ہوا تک نہیں جا سکتی ہے، اوپر سے چاندی کی طرح چمک ہے انڈے کی، اور اندر زردی ہے نا، سونے کی طرح اس کے اندر چمک ہے۔ چند دن وہ مرغی کے تلے وہ انڈا رہتا ہے، 20-21 دن کے بعد اس میں سے چون چون کرتے ہوئے خوبصورت بچہ نکل کر کے آتا ہے۔ بتاؤ اس انڈے کے اندر کون آدمی گیا ہوا تھا اس خوبصورت سے بچے کو بنانے کے لیے؟ اس خوبصورت سے چون چون کرنے والے بچے کو بنانے کے لیے کون اندر گیا ہوا تھا؟ تو جو دہریہ آیا ہوا تھا سوال پوچھنے کے لیے، اس نے یہ جواب سن کر لاجواب ہو گیا، فوراً مسلمان ہو گیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اپنے آپ میں غور و فکر کر لیں، ہم اتنے بڑے ہو گئے، کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، ہم کیا اپنی عمر میں سے 1 سال گھٹا کر پیچھے جا سکتے ہیں؟ 1 مہینہ گھٹا لیں، 1 ہفتہ گھٹا لیں، یا 1 دن، چلو 1 سیکنڈ ہم پیچھے جانا چاہیں، نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے، سارے ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، اور انسان عاجز ہو جاتا ہے، انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، نکاہت آ جاتی ہے۔ انسان اپنے کمزوری کو دیکھ کر کے اللہ کو پہچانے کہ مجھے کمزور کرنے والا وہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ انسان خود اپنی ذات میں غور و فکر کر لے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی۔ دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں، سب کے چہرے الگ ہیں۔ دیکھیے کتنا چھوٹا سا چہرہ ہے، سب کا رنگ الگ، سب کا چہرہ الگ، سب کی سوچ الگ، دماغ الگ، میموری پاور الگ، آنکھ الگ، ناک الگ، زبان الگ، دانت الگ، بولنے کا انداز الگ، آواز الگ، کسی کی موٹی کسی کی باریک۔ اور انسان کے ہاتھ میں جو فنگر پرنٹس ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے فنگر پرنٹس کو ایک جگہ رکھو، سب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ڈیفرنسز ہیں۔ ایک آدمی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب بنانے والا کون ہے؟ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ وہی ایک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا ہے۔ ایک کھیڑے والے سے کسی نے پوچھا، آخری بات، ایک کھیڑے والے سے کسی نے پوچھا دیہاتی سے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے موجود ہونے پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کیا، پروف ہے؟ تو کھیڑے والے نے اپنے موٹے دماغ سے کہا میں تو کھیڑے والا، جنگل میں کھیت کھلیان میں آتا جاتا رہتا ہوں،
جب میں راستے میں جاتا ہوا کہیں گوبر پڑا ہوا دیکھتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں سے کوئی گائے گزری ہے یا کوئی بھینس گزرا ہے یا کوئی اونٹ یہاں سے آگے بڑھا ہے. اور میں راستے میں چلتے چلتے کہیں انسان کے قدم کا نشان دیکھتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آگے کوئی آدمی چل کر کے گیا ہوا ہے. تو پیر کا نشان دلالت کرتا ہے کہ آگے کوئی انسان چل کر کے گیا ہے. گوبر دلالت کرتے ہیں کہ آگے کوئی جانور چل کر کے گیا ہے. اتنا بڑا آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ جنگلات، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پانی، یہ بادل، کیا ان سب کو دیکھ کر کے تمہیں ان تمام چیزوں کو بنانے والا سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. اور اس اللہ کا تعارف، انٹروڈکشن کس نے کروایا؟ پیغمبروں نے آ کر کے بتایا، نبیوں نے آ کر کے بتایا. ایک نہیں، دو نہیں، ہزار، 2000 نہیں، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے اور انسانوں کو بتایا کہ لوگوں، اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک خدا ہے، اس کا نام اللہ ہے. تم سب اس کے بندے ہو، لہذا اس پر ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب ہوگے اور اس کی خلاف ورزی کرو گے تو ناکام ہوگے. تو بزرگوں اور دوستو، ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. دینی مجالس میں ہمیں شرکت کرتے رہنا ہے. قرآن کی تفسیر مساجد میں ہوتی ہے، اس میں بیٹھنا. فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں بیٹھنا. اس کے علاوہ درس حدیث ہے، درس مسائل ہے، علماء کرام سے ربط ضبط ہے. دینی محفلوں میں آنا جانا، اجتماعات میں آنا جانا، اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. ورنہ آج دنیا کا ماحول اس قدر خراب ہے، ہر طرف کفر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر طرف شرک کے اعمال چل رہے ہیں. آدمی صبح گھر سے نکلے گا، شام تک مسلمان بن کر رہے گا یا کافر ہو چکا ہوگا معلوم نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح گھر سے نکلتا ہے تو مسلمان بن کر کے نکلتا ہے، دن بھر ادھر ادھر کے غلط کام کر کے شام کو آتے آتے وہ کافر ہو چکا ہوتا ہے. زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی، ہاتھ پیر سے کوئی غلط کام اس سے ہو گیا جس سے اس کا عقیدہ بگڑ گیا، وہ ایمان سے باہر چلا گیا. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو چارج کرتے رہنا ہے، مساجد میں آتے رہنا، دینی مجلسوں میں شرکت کرنا، علماء کرام سے اپنا رابطہ رکھنا اور قرآن کی تفسیر، حدیث کا درس، یہ سب پڑھتے رہنا اور گھر میں جا کر بھی سناتے رہنا. مرد حضرات کچھ سن لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، بیچاری گھر کی عورتوں کو کچھ پتہ نہیں رہتا. یہاں جو سنا وہاں جا کر کے سنائے، یا جو بیانات ہوتے ہیں ان کو دکھا کر کے ان کو سنائیں کہ اس کو پورا سنو، گانے چھوڑو، فلم چھوڑو، دین کی باتوں کو سنو، یہی تمہیں کام آنے والی چیزیں ہیں. اللہ پاک تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک اسلام پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.